معزز خواتین حضرات، لیجئے ہم یوں گئے اور یوں لوٹ آئے۔ آپ تمام ہماری یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں احساس فلڈ اپیل 2022، اور اس آج 2022 کی اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ پاکستان کی مقبول علمی ادبی شخصیت ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب موجود ہیں۔ سرخان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد حمزہ بھی موجود ہیں، اور ماشاءاللہ ہماری یہ ٹرانسمیشن آپ تمام دوستوں کے لیے جا رہی ہے۔ آپ تمام دوستوں سے اپیل یہی کی جا رہی ہے کہ سیلاب زدگان کی مدد میں جلد از جلد بھرپور ساتھ دیجیے تاکہ ان کی آباد کاری کا مسئلہ جلد از جلد حل ہو سکے۔ ناظرین، بہت خوش آئند بات یہ ہے کہ پاکستان کی جتنی این جی اوز ہیں ماشاءاللہ سب ان کی دیکھ بھال میں، ان کی خدمتوں میں لگی ہوئی ہیں، اور دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جو اپنی جانب سے عطیات یہاں پاکستان بھیج رہے ہیں، لیکن ان سب کے درمیان افواج پاکستان کا کردار لازوال ہے۔ یعنی پاکستان کے افواج جو ہیں وہ آج سے نہیں بلکہ اس دن سے ان کے کاروائیوں میں لگی ہوئی ہیں، ان کی دیکھ بھال میں لگی ہیں، ان کی مدد میں لگی ہوئی ہیں کہ جس دن کسی کو شاید یہ گمان بھی نہیں تھا کہ سیلاب آئے گا اور یہ سب بہا لے جائے گا۔ پورے ملک اور ملک کی ہماری قوم مل کر اس جستجو میں لگے ہیں کہ لوگوں کو احساس کے ساتھ ان کی پریشانیاں، ان کے دکھ، ان کی تکالیف کو دور کیا جائے، اور ہم آپ تمام معزز خواتین حضرات سے بس یہی بار بار گزارش کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، ضرورت جو سب سے زیادہ ہے وہاں پر راشن کی ضرورت ہے، فیملی راشن بیگز، یعنی اس کی میں آپ کو ایک تخمینہ بھی بتاتا چلوں کہ گریٹ برٹن پاؤنڈ جو ہے وہ 150 اور یو ایس ڈالر جو ہے 185 یو ایس ڈالر، جس میں راشن بیگز ایک 8-10 افراد پر مشتمل خاندان کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایمرجنسی ٹینٹ ہیں جو پورے خاندانوں کے لیے ہیں، 12 آدمیوں کے رہنے کے ٹینٹ ہیں، کوئی 8 آدمیوں کے رہنے کے ٹینٹ ہیں، 4 آدمیوں کے رہنے کے لیے ٹینٹ ہیں۔ ان خیموں کا بھی بندوبست بہت اشد ضرورت ہے۔ آپ یقین کیجئے روزانہ صرف اور صرف کراچی سے 800 سے لے کر 1000 ٹرک سیلاب زدگان کی امداد کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کے باوجود ناظرین ایسا لگتا ہے کہ بس آٹے میں شاید نمک کی آمیزش ہوئی ہوگی۔ انشاءاللہ یہ وقت گزر جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں آپ؟ وقت تو گزرنے کے لیے ہے اور وقت گزر جائے گا۔ یاد وہ لوگ رہتے ہیں جو وقت کی قدر کرتے ہیں، جی، ورنہ قرآن کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، جو وقت کو اللہ اکبر، قانون قدرت کے تحت اس کی رضا کے لیے استعمال نہیں کرتے، وہ خسارے والے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر وہی بات کہوں گا کہ طے کر لیں کہ خسارے والے بننا ہے جی، یا وہ شخص کہ جو فائدے میں رہا، جس کو قرآن نے کہا کہ یہ کامیاب شخص ہے۔ تو اب یہ جو کامیابی کا معیار ہے جی، وہ کیا ہے، وہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ کیا کامیابی کا معیار یہ ہے کہ ایک بزنس لانچ کیا اور اس کے بعد ہم کامیاب ہو گئے، اس کے فرنچائز بنا لیں، پیسے کما لیے، گاڑیاں خرید لیں، یا کامیاب وہ ہے کہ اس بزنس کو کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا کہ میں نے اس میں اللہ کا، اس کے رسول کا، اہل بیت اطہار کا، یہ جو غریبوں کے لیے ہے یہ حصہ رکھ دیا۔ اچھا، طے یہ کرنا ہوگا۔ کچھ لوگوں کو میں نے ایک بات یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، انہوں نے یہ کام ضرور کرنا ہوتا ہے کہ کچھ اپنے پیسوں میں سے ان لوگوں کے لیے نکالتے ضرور ہیں۔ پھر وہ خسارے والے نہیں ہوئے، جی، وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے جی، پاکیزہ رزق دیا جی، اور پاکیزہ نیت دی، پاکیزہ صفات دی، اور انہیں یہ احساس دیا ہاں، کہ
کہ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے مجھے لازمی طور پر یہ حصہ نکال کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضا کے لیے اس پیسے کو ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو اس کے حقدار ہیں۔ اب یہ جو حق ہے یہ ہوتا کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ ذوی القربیٰ والیتامى والمساکین وابن السبیل، اب یہ جو لوگ ضرورت مند ہیں یہ آپ کے دروازے پر آ کے آپ سے نہیں پوچھتے، وہ تو انتظار کرتے ہیں کہ اللہ نے کس کے نصیب میں لکھا ہے کہ وہ ہمارے حق کو ہم تک پہنچا دے۔ بولتے ہیں کہ اللہ بھیجے گا۔ وہ تو دیکھیے واہ، یہ جو سفید پوش لوگ ہیں نا، اب یہ سیلاب کی میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ سیلاب میں کوئی وہ لوگ تو نہیں تھے نا کہ جو پیشہ ور گداگر کہ جو گاڑیوں پہ جا کر وہ ہاتھ مار رہے ہوں یا دامن پکڑ کے کہہ رہے ہوں کہ صاحب پیسے دو، یہ تو رات کو سوئے ہیں، اچھے بھلے معاملات تھے، جی ایسا ہی ہے۔ صبح اٹھے تو فقیر ہو گئے، شرعی فقیر ہو گئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جن پر زکوٰۃ بھی لگ سکتی ہے، جن پر خیرات بھی لگ سکتی ہے، جن پر صدقہ بھی لگ سکتا ہے، جی۔ یہ اس کیفیت تک پہنچ گئے بیچارے ضرورت مند لوگ کہ ان کے گھروں کی چھتیں اس لیے ختم ہو گئی کہ گھر ہی نہیں رہے۔ ابھی آپ فرما رہے تھے نا ہاں کہ کتنے جو گاؤں ہیں جی سر، یا جو علاقے ہیں وہ اس طرح سے دریا برد ہو گئے ہیں، تاراج ہو گئے، تاراج ہو گئے۔ دریا برد ہو گئے ہیں کہ اب ان کا نام نشان بھی نہیں ہے وہاں۔ نہیں، بچوں کی لاشیں بہہ رہی ہیں، عورتوں کی لاشیں بہہ رہی ہیں، لوگ مطلب اس کیفیت کو کس طرح سے بیان کریں؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو وقت دیا ہے، یہ چونکہ سوال آپ نے وقت کا کیا جی تھا، جی، تو والعصر ان الانسان لفی خسر، واہ، کہ قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، لیکن کون خسارے میں نہیں ہے؟ وہ صاحبان ایمان کہ جو تقوی والے ہیں، فلاح پانے والے لوگ جو کون؟ صبر والے ہیں، سر فلاح پانے والے لوگ، فلاح پانے والے یہی لوگ تو ہیں، صبر والے یہی لوگ تو ہیں جو ایمان والے ہیں، یہی تو وہ لوگ ہیں جو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں، واہ، یہی تو لوگ ہیں جو اللہ کی مخلوق کو ہمیشہ اولیت دیتے ہیں اور ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں، یہ فلاح والے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ساتھ ہی ساتھ 1,24,000 انبیاء کرام کا جو پیغام تھا جی، وہ کیا تھا؟ انسانیت۔ انبیاء، سارے انبیاء اور رسول انسانیت کے لیے آئے۔ اچھا ویسے ایک بات ہے ڈاکٹر صاحب، میرے خیال دنیا کے کسی بھی مذہب میں ظلم کرنا جائز نہیں ہے، قتل جائز نہیں ہے۔ جس نے ایک کو قتل کیا، قرآن جی، اور ہمارے جو دین اسلام ہے اس کا پیغام، کسی ایک انسان کو قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو بچا لیا، اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ واہ واہ واہ۔ سادہ سا اتنا خوبصورت معیار کہیں نہیں ملے گا۔ ناظرین، یہ بہت ملحوظ خاطر رکھیے اس بات کو کہ یہ حکم ہے کہ جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اور آپ یقین مانیے ہمارے اور آپ کے انتظار میں نہیں معلوم کہاں کہاں کتنے لوگ، کتنے مجبور، بے بس و لاچار لوگ اس انتظار میں ہوں گے کہ فلاں جگہ سے رقومات آئیں گی، فلاں جگہ سے رزق آئے گا، فلاں جگہ سے کھانا آئے گا، فلاں جگہ سے کپڑے آئیں گے۔ یہ امید جو ہے نا، امید ناظرین کبھی کسی کے نہ ٹوٹنے دیجیے گا۔ بس حضرت امید کیا ہے یہ بتائیے، آس، کیا ہے یہ؟ ایک بات عرض کرتا چلوں جی، کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی صفات تو بہت ہیں، بے شک، لیکن مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، فرمائیے۔ اور بڑے بزرگ عاشقان جو کہتے ہیں عشق و مستی کی جو قافلہ ہے اس میں بڑا نمایاں نام ہے فرمائیے۔ مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ جی علیہ۔ جی، فرمائیے۔ وہ حضور کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ واہ اے واہ، رسول کریم، اے رسول انام، آپ کی شان پہ قربان جاؤں، کیا بات ہے، واہ، کیا آپ کی جود، آپ کی سخاوت کیا ہے،
آپ کی عطا کیا ہے، جی واہ کیا جود و کرم ہے شہ شہ بتا تیرا، تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو منگتا اگر دروازے پہ آپ آ جائے یا کوئی آپ سے سوال کر لے واہ تو پھر نہیں کا لفظ آپ کیا نہیں ہے، کیونکہ وہ لفظ نہیں آپ بولتے ہی نہیں کسی کو. اس لیے کسی نے حضور کی جی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بہت سخی ہیں، آپ تو بڑے کریم ہیں، یہ جو دو پہاڑ ہیں اس کے بیچ میں جتنے جانور ہیں، یہ جتنی بکریاں وغیرہ ہیں، یہ سب مجھے عطا کر دیجئے. حضور نے فرمایا سب تیرا. پہنچا وہ اپنے قبیلے میں، کہا کہ میں نے صفات پڑھی تھی نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی مخبر جو صحیح معنوں میں سچے نبی ہوں واہ گے واہ وہ واہ، کون ہوں گے، کہ سخاوت ان کی بنیاد ہے، ان کی پہچان ہے. لوگوں اگر تم نے ان پر ایمان نہیں رکھا یا انہیں نہیں مانا تو یاد رکھنا کہ تم نے نبی کی تعلیمات سے انحراف کیا تو گمراہ ہو جاؤ گے. آ جاؤ، آ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرو، جی کیونکہ نبی کی پہلی شان یہی ہے کہ وہ سخی ہوتا ہے. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جی نا کا لفظ ہی نہیں تھا، اور نہ ہی اہل بیت اطہار کے گھرانے میں نا کا لفظ تھا، نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جن کو ہم خلفائے راشدین کے نام سے پہچانتے ہیں، اور اولیاء کاملین جن کو بزرگان دین جی کے نام سے پہچانتے ہیں. کہیں بھی ہمیں یہ نظر نہیں آتا ماشاء کہ اللہ. کہیں بخل ہو. سخاوت ہی سخاوت ہے. اسی لیے جی وقت کو یہ کہا گیا ہے کہ وقت سخی کی آزمائش کا معیار ہے. واہ 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 واہ. ناظرین محترم، ہمارے ٹیلی فون کال ہے، ذرا دیکھتے ہیں. یو ایس اے سے ہیں مس نازیہ. ہلو ہلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نازیہ اقبانی بات کر رہی جی ہوں، ہیوسٹن یو ایس اے سے. جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب کو بھی بہت بہت السلام علیکم. سر وعلیکم السلام آپ ورحمۃ سے اللہ. میں گفتگو فرما رہی نازیہ ہیں. بہن ٹھیک ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ. جی الحمدللہ ڈاکٹر صاحب. میں ڈونیٹ کرنا چاہوں گی میرے اور میرے ہسبینڈ طارق کی طرف سے ایک ایمرجنسی پیک جو $185 میں ہے، اور ایک میرے والد صاحب کی طرف سے بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا کیا فرمائے. کیا عطا فرمایا انہوں نے نازیہ سر؟ بہن ذرا دوبارہ بولیے گا، آواز آپ کی کم آ رہی ہے، اور یہاں اسٹوڈیو سے میں کہوں گا ذرا سا آواز کا ذرا سے بڑھا دیجیے گا، مہربانی فرما جی کے. فلڈ ایمرجنسی پیک جو ہے $185 کا، جی وہ ایک پیک جو ہے وہ میرے اور میرے ہسبینڈ طارق کی طرف سے، جی اور ایک پیک جو ہے $185 کا فلڈ پیک جو ہے وہ میرے والد صاحب رمضان عمر کی طرف سے. جی بہت بہترین ہو الحمدللہ گئی. یہ گھرانہ جو ہے سخاوت میں بہت آگے واہ ہے ماشاءاللہ. اور علی بھائی سر ہیوسٹن میں یہ ہماری نازیہ بہن ہوتی ہیں. ہیوسٹن میں؟ ہاں، اور اچھا ماشاءاللہ یہ بہت عقیدت مندوں میں ہے. بہت یہ گھرانہ اسلامک ایجوکیشنل اینڈ کلچرل ریسرچ سینٹر کے لیے ماشاء اللہ بہت کام لائن کر پر رہے ہے ہیں. موجود. اور ماشاءاللہ نازیہ بہن حاجی رمضان بھائی کو بھی سلام عرض کیجیے گا، شکریہ ادا کیجیے گا واہ کہ وہ ماشاءاللہ AR وائی ڈیجیٹل کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. اور مجھے یہ پتہ ہے کہ کمیونٹی میں ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں. اور وہاں پر جو احباب ہے، آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ فون کیجئے لوگوں کو تاکہ وہ جوائن کریں جی اور جی مدد کریں ضرور. اس کے اندر. تو کیونکہ جی آپ انشاءاللہ. ہیں اور ماشاءاللہ بچیاں ہیں، دونوں نازیہ ڈاکٹرز ہیں. بہن کون سے چینل پر دیکھ رہی ہیں پروگرام؟ نازیہ بہن آپ کون سے چینل پر دیکھ رہی ہیں؟ کیو ٹی وی. کیو ٹی کیو ٹی وی وی ٹی سے وی پر. ماشاءاللہ کیو ٹی وی سے دیکھ رہی ہیں. ماشاء اللہ. تو جی ماشاءاللہ میں بتاتی ہوں سب کو انشاءاللہ. میں نے ابھی صبا ہیں، کھولا ٹی صبا وی اور اقبانی، وہ بھی ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اچھا. وہ دوسری جگہ پر رہتی ہے، بیٹی ہے ان کی. اور اسی طریقے سے ہماری صدف اقبانی ہے. تو اقبانی فیملی ہے پوری، مہمان برادری ہے ہماری ماشاءاللہ امبانی. وہاں پر اقبانی. اور اچھا. ماشاءاللہ بہت مدد کرتے ہیں اور ہمیشہ یہ اس ماشاءاللہ میں ضرور آتے ماشاءاللہ ہیں. ماشاءاللہ. پروردگار آپ کو اپنی رحمتوں میں رکھے ہمیشہ، اور کوئی غم کبھی نہ ہو آپ کو. بس اللہ پاک ہمارے ملک عزیز، ملک عزیز الہی پاکستان آمین، پر رحم الہی فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ساری مشکلات آسان فرمائے. آمین ثم آمین. بہت نوازش آپ کی. ناظرین محترم، مس نازیہ خان صاحبہ تھیں یو نازیہ ایس سے، اقبانی، ہیوسٹن سے. نازیہ اقبانی صاحبہ. افغانی اقبانی، اقبانی AKBANI. اقبانی. جی جی جی. مس نازیہ اقبانی صاحبہ. اور انہوں نے ایک تو اپنے ہسبینڈ کی جانب سے $185 کا راشن پیک دیا ہے، اور دوسرے اپنے والد بزرگوار جناب رمضان عمر صاحب کی جانب سے 185 کا انہوں نے پیک دیا ہے. بہت شکریہ آپ کا. پروردگار آپ کو اپنی رحمتوں میں
ہمیشہ خوشیوں کامیابیوں کامرانیوں میں رکھے. ماشاءاللہ اسی طرح سے یہ گھرانہ بہت ایک بات ہے ڈاکٹر صاحب, بڑا یہ اللہ تعالیٰ کے عطا ہے. وہ جو ابھی آپ فرما رہے تھے نا جی کہ کامیاب لوگ کون ہیں. کامیاب لوگ وہ ہیں کہ جو چیزیں اللہ نے انہیں دی ہیں وہ اس کی راہ میں پیش کر دیں اس امید پر کہ اس نے دیا ہے اسی کی امانت ہے. ایسی ہماری صدف اقبانی بہن ہے, ہماری جو شوہر ہیں ان کے, وہ بھی مطلب ماشاءاللہ جب یہ ہمارا ہوتا ہے یہ پروگرام تو اس کے اندر ضرور یہ لوگ شامل ہوتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ اور بھی بہن بھائی ہیں ہمارے, فجی والے بہن بھائی بھی آتے ہیں اکثر و بیشتر, کیو ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے یقیناً, فجی کے بہن بھائی, تو وہ لوگ بھی میں ان سے اکثر آپ کی ٹرانسمیشنز میں آ جاتے ہیں. جی آتے ہیں, تو میں ان سے بھی کہوں گا کہ وہ لوگ بھی اس میں آئیں اور وہاں کے لوگوں کو کال بھی کریں تاکہ لوگ اس میں شامل ہوں. بہت زبردست بات ہے. اور ڈاکٹر صاحب ہم گفتگو کر رہے تھے کہ وہ لوگ جو فلاح پانے والے ہیں, پروردگار جن کو کہتا ہے کہ یہ میرے مقرب بندے ہیں, فلاح پانے والے ہوتے کون ہیں؟ جی میں یہی معلوم کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ مقرب بندے کون ہوتے ہیں؟ مقرب وہ ہوتے ہیں, دیکھیے قریب جانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جی بخیل تو قریب نہیں جا سکتا تو سخی گیا, بے ایمان نہیں جا سکتا تو صاحب ایمان گیا, واہ, جسے حضور سے اہل بیت سے محبت نہ ہو وہ قریب نہیں جا سکتا, تو واہ. پتہ چلا محبت کر لو قریب چلے جاؤ گے. اور جس نے تمہیں عطا کیا ہے انفاق فی سبیل اللہ, بھائی واہ, اس کی راہ میں خرچ کر دو قریب چلے جاؤ گے. اور حق, اس کا حق کون ادا کر سکا ہے؟ قرآن کریم نے ایک خوبصورت آیت کے ذریعے کس خوبصورت انداز میں لوگوں کو مخاطب کیا ہے. ہے کوئی جو اللہ کو خوبصورت قرض عطا کرے؟ ہے کوئی جو اللہ کو خوبصورت قرض دے؟ تو یہ حسین قرض, یہ خوبصورت قرض ہے کیا؟ جی یہ جذبہ. ایک ٹیلی فون کال اور ہے ہمارے پاس, وحید صدیقی صاحب ہیں. صدیقی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. کیسے ہیں آپ؟ بہت ٹھیک ہیں؟ نیک کام کر رہے ہیں آپ لوگ, بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس کا اجر دے گا. صدیقی بھائی اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے, خوش رہیں. ایک بات آپ سے یہ پوچھنے, میں سے پہلے بھی دے چکا ہوں احساس فاؤنڈیشن تھرو, جی. ایک بات آپ سے یہ پوچھنی ہے, جو ہم لوگ جو پیسہ دیتے ہیں وہ کیا صحیح مقام پر پہنچتا ہے؟ صدیقی بھائی صحیح مقام پر اگر نہ پہنچ رہا ہوتا تو گزشتہ 14-15 برس سے احساس اپنی جگہ قائم نہ ہوتا. اور آپ کو میں یہ بتانا چاہوں, اس سے بیشتر بھی صحیح ہوا تھا. ہاں. اور آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کے دور. جی 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 میں سمجھ گیا آپ کی بات. آپ کی ٹیلی فون لائن بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سارے کام انجام پا رہے ہیں. اور نیکی وہ ہے کہ جو دکھائی دیتی ہے, اور یہی احساس ٹرسٹ ایسا نہیں ہے کہ ابھی 6 مہینے, سال 2 سال پہلے وجود میں آیا ہے, بلکہ 15-17 سالوں سے یہ ٹرسٹ کام کر رہا ہے, اور پوری دنیا میں اس ٹرسٹ کی اپنی ایک نیک نامی ہے موجود. ایک بات عرض کرتا چاہوں اپنے بھائی کے لیے. بھائی صدیقی صاحب, گزارش یہ ہے کہ جس چینل پر آپ مخاطب ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اور اعتماد کرتے ہیں, آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہ رہا ہوں کہ سیلاب کا معاملہ ہو, قربانی کا معاملہ ہو, کسی ضرورت مند کی مدد کا معاملہ ہو, الحمدللہ ثم الحمدللہ اس میں علماء کرام بھی موجود ہیں. جی بالکل. مفتیان کرام بھی موجود ہیں. اس میں معاشرے کا وہ طبقہ جس کو آپ انٹلیکچوئلز کہتے ہیں وہ بھی موجود ہے, اور ہم اعتماد کرتے ہیں تبھی تو احساس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور محبتوں کے ساتھ سارے لوگ مل کر ضرورت مندوں تک پہنچ کر ان کی مدد کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت لکھی ہے ہم سب کے لیے کہ ہم مل کر یہ کام کریں, تاکہ ضرورت مندوں کے لیے ہم بہت کچھ تو نہیں کر سکتے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ کل ہمارا نام بھی شامل ہو جائے کہ ہم نے کوئی خیر کا کام کیا. سر بات تو یہی ہے, بس بالکل اس یہی کے علاوہ بات. کوئی لالچ نہیں ہے. اور دیکھیے صدیقی بھائی, بات یہ ہے کہ ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے اس نیکی کے کام کو انجام دے رہے ہیں, ہماری خواہش, کوشش, جستجو یہ ہے کہ اللہ کے پاس ہمارا نام بھی کہیں نیکوکاروں میں لکھ دیا جائے. اصل یہ اس سے بڑا زیادہ فائدہ ہمیں نہیں چاہیے. جی سر, تو گفتگو ہم کر رہے تھے, تو بات ہماری چل رہی تھی نیکی خیر کی طرف, خیر کی. جی کہ کون قریب جاتا ہے اور قریب جانے کا طریقہ کیا ہے.
بہترین طریقہ قریب جانے کا وہ ہے جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے. سب سے پہلے تو ہمیں آپ نے ابھی بتایا تھا کہ آقا دو جہاں کے پاس وہ آیا اور اس نے کہا کہ ان پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ دے دے. جتنی بکریاں ہیں دے دو. انہوں نے کہا لے جاؤ. حضور نے فرمایا لے جاؤ، اس لیے کہ نہیں کا لفظ ہی نہیں ہے وہاں. واہ واہ واہ. نہیں کا لفظ ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا. اعلیٰ حضرت کا جو جی شعر جی تھا وہ مکمل جی. کیا ہے. اب اصل معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہم جو انسان ہیں، ہاں چونکہ ہمارے پاس اتنی بصیرت نہیں ہے، اتنا شعور نہیں ہے، تو ہم یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ کی حکمت ہے کیا. واہ واہ واہ، کیا اچھا سبجیکٹ آپ نے شروع کیا ہے نا؟ حکمت کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ اب یہ سیلاب بھی ایک حکمت ہے، اور آزمائش بھی ایک حکمت ہے، اور زندگی کی پریشانی بھی حکمت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ جو سوچتا ہے وہ اپنی مخلوق کے لیے زیادہ بہتر سوچتا ہے. کیوں کہ الخلق عیال اللہ، کہ یہ جو مخلوق ہے یہ اللہ کی عیال ہے، بے شک. اور اس عیال سے جتنا پیار اللہ کو ہے اتنا کسی کو نہیں ہو واہ سکتا. واہ واہ واہ. تو اس نے پیار کرنے کا سلیقہ سکھلا دیا کہ جب ضرورت مند آئے تو تم اسے چھڑکو نہیں، اسے ڈانٹو نہیں، اس پر غصہ نہ کرو. اور پھر ساتھ ہی ساتھ سلیقہ بتلا دیا کہ قریب جی. کیسے آؤ گے میرے، کہ متکبر مت بنو، تکبر نہیں کرنا، اللہ آہستگی کے ساتھ چلنا زمین پر، اللہ. اترا کے مت چلنا، لباس کے اوپر فخر نہ کرنا کہ تمہارے پاس بہت قیمتی کپڑے ہیں اللہ. اور دوسرا غریب ہے. کسی کو کمتر نہ سمجھنا. جب ضرورت مند کوئی آ جائے تو تم اس سے منہ مت پھیرنا، دھتکارو مت. دھتکارو مت، بلکہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ سبحان اللہ، قربان جائیں سرکار کے ذات پر، کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن گزر رہے، ایک دم رکے آپ، اور رکنے کے بعد بچے سے کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ رو کیوں رہے ہو؟ قصہ مختصر یہ کہ وہ بچہ کیا تھا، اس بچے کو گلے لگایا آپ نے اور پوچھا کہ کپڑے تمہارے اور تم عید کے دن ایسے کیوں ہو؟ تو کہا میرے ماں باپ نہیں ہیں، اللہ. میں یتیم ہوں. حضور نے ایسے گلے لگا کر اٹھایا، قربان جائے، اور گھر لے کر آئے. حضور نے تیار کیا اس کو اور کہا کہ میں موجود ہوں، جی. میں موجود ہوں تیرا سرپرست محمد ابن عبداللہ. کوئی اگر پوچھے جی. تو یہ بتلا دینا کہ میرے سرپرست اعلیٰ محمد ابن عبداللہ. اللہ اکبر. قربان جائیں اس ذات کے کہ صلی یتیموں سے اللہ جب پیار علیہ کیا تو اس طرح کیا سرکار نے. ناظرین محترم، اسی درمیان ذیشان رمضان صاحب کی کال ہمارے پاس ہے. یہ یو ایس اے سے بات کر رہے ہیں. ذیشان بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ حضرات؟ جناب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. بس اللہ کا شکر ہے. آپ کی خدمت میں بھی سلام، اور ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں بھی سلام عرض کرنا تھا. وعلیکم ماشاءاللہ آپ لوگ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے. ہم بہت شکریہ. کوشش کرتے ہیں باقاعدگی سے دیکھا کریں، لیکن ہر بار کال کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو اس پروگرام کے وسیلے سے میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں بھی سلام عرض بہت کروں. اچھا کیا آپ نے، بہت زبردست کیا. میں ذیشان بھائی کا تعارف کرا دوں. جی. ذیشان بھائی اسی فیملی میں ہیں ماشاءاللہ جو ابھی ہماری نازیہ بہن کا اخبانی. فون آیا تھا. ہاں، تو جو والد صاحب رمضان عمر صاحب ہیں ماشاءاللہ، تو ان کے صاحبزادے ہیں یہ، ماشاءاللہ. اور یہ ہیوسٹن میں ہیں، اور ماشاءاللہ کمپیوٹر کے بھی ایکسپرٹ ہیں اور بھی چیزیں. اور ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اچھے اسپیکر ہیں، اسلام کے اوپر اچھا خوبصورت اچھا بولتے اچھا، ہیں، ماشاءاللہ. اور نوجوانوں میں بڑے مقبول ہیں یہ ماشاءاللہ. واہ واہ واہ. تو رمضان صاحب پہلے تو آپ اپنی ایسا بات بس مکمل کیجئے. یہ ڈاکٹر صاحب یہ بس ان کی ذرا نوازی ہے، ورنہ ان کی تربیت ہے ایکچولی. ان کا واہ میں ڈائریکٹ واہ شاگرد واہ ہوں. واہ واہ. اللہ تعالیٰ اچھا رکھے. کیا اچھی بات ہے. واہ. آپ بتائیے رمضان ذیشان رمضان صاحب. جی ہاں. تو بس ہم یہ آپ کا جو فلڈ پیکیج ہے، میں ایک اس کو پلیز کرنا چاہ رہا تھا انشاءاللہ. جی جی. اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے پروردگار آپ کو. جی کیا عطا فرما رہے ہیں آپ بتائیے ذیشان بھائی. جی جو فلڈ پیکیج ہے نا. ٹھیک ہے، اوکے. 185 کا. اچھا، اب یہ تو آپ نے دے دیا. اب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون سے احساسات، کون سے جذبات ہیں کہ جو آپ اپنی جیب میں رکھے ہوئے پیسے ان غیروں کو دے رہے ہیں جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں؟
مطلب یہ تو جی جی بیان کیجیے آپ، میں چاہتا ہوں جیسے آپ آپ کا بیان کریں. پروگرام کا نام ہے احساس. جی ہاں جی، تو احساس آپ کے نام، آپ کے پروگرام کا جو نام ہے احساس، وہ بالکل ہی یعنی کہ ایسے موقع پہ پرفیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں احساس ہونا چاہیے ان لوگوں کے لیے جو ضرورت مند ہیں، جن کی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. جی اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نہ ہم کچھ لے کر آئے ہیں نہ ہم نے کچھ لے کر جانا ہے. واہ سب واہ کچھ واہ اللہ واہ، تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے. اصل بات تو ہم یہی ہے. کس بیسس پر اپنے طور پہ ہم کس بیسس پہ اس بات کا ہم کلیم کریں کہ یہ ہمارا ہے یا تمہارا ہے یا کسی اور کا؟ یہ ہم سب کا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور اسی کا حکم ہے کہ سب میں بانٹو. اور میں ابھی آپ سے گفتگو سے پیشتر میں بات کر رہا تھا کہ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ نہیں معلوم ہمارے پاس جو رزق اترتا ہے اس رزق میں کس کس کا حصہ شامل ہو. بہت شکریہ آپ کا ذیشان رمضان صاحب. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے. پروردگار کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دے آپ کو. ناظرین محترم، اسی درمیان محمد حمزہ سے ہم ایک اور کلام سنتے ہیں. حمزہ بسم اللہ. عجب ہے کیف عجب ہے خمار آنکھوں میں، عجب ہے کیف عجب ہے خمار آنکھوں میں، بسا ہوا ہے نبی کا دیار بسا ہوا ہے نبی کا دیار آنکھوں میں. قسم خدا کی مدینہ قسم خدا کی مدینہ جنہوں نے دیکھا ہے، میں ڈھونڈ لوں گا وہ آنکھیں ہزار ڈھونڈ لوں گا وہ آنکھیں ہزار آنکھوں میں. ایک دفعہ اور سنائے. قسم خدا کی مدینہ جنہوں نے دیکھا ہے، قسم خدا کی مدینہ جنہوں نے دیکھا ہے، میں ڈھونڈ لوں گا وہ آنکھیں ہزار آنکھوں میں.
دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ فرشتے پوچھتے کیا ہو، میں کس کا بندہ ہوں۔ فرشتے پوچھتے کیا ہو، میں کس کا بندہ ہوں۔ لو آؤ دیکھ لو تصویر یار آنکھوں میں، لو آؤ دیکھ لو تصویر یار آنکھوں میں۔ بسا ہوا ہے نبی کا دیار آنکھوں میں۔ بھائی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کیا خوبصورت، آنکھوں کا کیا استعمال ہوا، اور لہن کیا خوبصورت ہے تمہارا یار، تمہیں پروردگار بہت اپنی رحمتوں میں رکھے ہمیشہ۔ بہت شکریہ تمہارا، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو جانا تھا، بہت نوازش آپ کی، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ ناظرین محترم، ہماری ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے، اور محمد حمزہ نے یہاں پر وقت دیا، اور چونکہ انہیں کسی اور محفل میں جانا ہے تو اس لیے ہم انہیں خداحافظ کہہ رہے تھے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب اہم ترین شخصیت ہے اس پاکستان کی، اور میں تو بڑا حیران و پریشان ہوتا ہوں جب ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں میں۔ کوئی کال آ رہی ہے جاپان سے تو پروفیسر صاحب سے بات کرا دیں، کوئی لندن سے آ رہی ہے کال تو کہہ رہے ہیں وہ استاد سے بات کرا دیں، امریکہ سے کال آ رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ حضرت صاحب سے بات کرا دیں۔ حضرت یہ کرم کہاں سے پایا آپ نے ہمیں بھی بتا دیجیے۔ مدینہ 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 مدینہ، سب کچھ وہیں کا کرم ہے، انہیں کیا آتا ہے، اور کیا ہے، کہتے ہیں کہ ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی، تو بس وہ۔ ناظرین محترم، میں آپ کو یہ یاد دلاتا چلوں کہ یہ سارے جو سلسلے ہیں نا، یہ نہ دولت کے سلسلے ہیں، یہ نہ کسی ہیرے جواہرات کے سلسلے ہیں، یہ دلوں کے رابطے ہیں۔ ان ہواؤں کے دوش پر یہ وہ رابطے ہیں کہ جن رابطوں کو کہا جاتا ہے کہ معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو جاتا ہے، یقین کر لیجئے آپ۔ اور پھر میں آج ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں زندگی گزارنا دنیا میں بڑا مشکل کام ہے، آپ یقین کر لیجئے، میں رب باری تعالیٰ کو گواہ کر کے کہتا ہوں زندگی گزارنا بہت آسان ہے۔ دیکھیں، یہ نہ سوچیں کہ میں غریب ہوں یا امیر ہوں، بھائی غریب اگر ہو تو اللہ نے امتحان میں رکھا ہوگا، کوئی بات نہیں، کل بہتر ہو جائیں گے، لیکن زندگی کو الجھنوں میں، پریشانیوں میں مبتلا کر دینا، کٹھن معاملات میں مبتلا کر دینا، یہ ہمارے اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ جو قرآن میں ہے، جو حکم خداوندی ہے، جو آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پر عمل کرتے چلے جائیں، کاربند ہو جائیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں، نہ کسی کا دل دکھائیں، نہ خود تکلیف اٹھائیں، نہ کسی کی راہوں میں کانٹے بچھائیں کہ خود ہمارے پیر زخمی نہ ہوں، کسی کے لیے دعا کریں
پروردگار حکم دیتا ہے فرشتوں کے لیے کہ اس کی مشکلیں آسان کرو. اتنا آسان زندگی کو گزارنا ہے، لیکن یہ دولت کے معاملات میں آ کر زندگی کتنے کٹھن مراحل میں آ جاتی ہے. اصل میں دولت جو ہے یہ انسان کو دو طریقوں سے آزماتی ہے. جی. دولت بھی، یعنی دوسرے الفاظ میں دنیا، اور دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے آخرت کی کھیتی ہے. حدیث ہے. یہ جو پیسہ ہے جی یہ راہ خدابندی میں خرچ ہو جائے تو رب کی رضا کی علامت بن کر واہ. قبر اور حشر میں کام آتا ہے. سر، اور میں کہیں یہاں آپ کو روکنا چاہتا ہوں. جناب خدیجۃ الکبریٰ عرب کے سب سے امیر ترین صرف عورتوں میں نہیں مردوں میں بھی. یہ نہیں کوئی سوچے کہ صرف خواتین میں. یہ جو ہم غلطی کرتے ہیں اکثر و بیشتر ہم کہتے ہیں کہ خواتین میں امیر نہیں، عرب کی سرزمین عرب پر. کی سرزمین پر امیر ترین مکے کی خاتون. واہ. پھر اور آدھے سے زائد عرب ان کا مقروض. اور کیفیت کیا تھی، واہ. سخاوت کی کیفیت کیا واہ تھی، واہ. اور وہ دولت کہاں استعمال ہوئی ترویج اور دین. کیسے. اگر ان کا پیسہ نہ ہوتا اور نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک ابی امی یا رسول اللہ واہ. حضور کے ساتھ نہ کھڑی ہوتی اور حضور کے خانوادے کو وہ خوشیاں نہ دی ہوتی جو کیا بات ہے. فاطمہ الزہرا کے چہرے انور پر ہمیشہ واہ. علامت کے ساتھ حضور فرمایا کرتے تھے نا، فاطمہ میرے دل کا چین ہے. فاطمہ مجھے جب میں فاطمہ کو دیکھتا واہ واہ. ہوں تو مجھے خدیجہ یاد آتی ہیں جن کو صحیح زبان میں صحیح تلفظ میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی. کہا جاتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے جی. کہ خدیجہ جب عام الحزن ہو گیا اور سارے ایام گزر گئے، ہاں. حضور آخری لمحات تک یہ کہتے تھے خدیجہ میرے ساتھ ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی. کیوں؟ یہ کیا وجہ تھی؟ جی. ان کے یہ جو مومنہ کا قلب تھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائش کے ساتھ ہی عطا فرما دیا تھا انہیں. یہ پاکیزگی، یہ عفت، یہ ذہن، واہ واہ. اور یہ پاکیزہ ہونے کے ساتھ ساتھ پاکیزہ نسل اور نسب آگے جانا. اسی گھرانے سے اہل بیت کیا اطہار بات نکلے ہے. ہیں واہ نا. واہ واہ واہ. تیری نسل پاک، اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو یہ پاکیزہ گھرانہ چلے ہی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. جی جی. تو دولت کا معاملہ ہو تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے اپنے آپ کو آپ پر قربان کر دیا تو میری دولت اس کے ذریعے جتنی دین کی ترویج کر سکتے ہیں کر لیجئے. ہماری ماں ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جو کچھ میرے پاس تھا میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ دعا فرمائیں جو کچھ آئے وہ بھی سب اس کے لیے ہے، دین کے لیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے کر گئی ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس جو چچزاد بھائی تھے ان کے، جی جی جی. تو وہاں پر وہ جو جملہ ورقہ نے کہا تھا وہ ورقہ نے اصل میں حضور کی نعت کہی تھی وہاں پر. اللہ. وہ توریت کے ماہر تھے اور وہ ورقہ جانتے بن تھے نوفل. یہودی، جی ورقہ بن نوفل وہ باقاعدہ عالم تھے توریت کے، اور وہ جانتے تھے کہ ادیان عالم میں کس کس طریقے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کاملہ کو بیان کیا گیا ہے. اور کہا تھا کہ آپ رسول برحق ہیں، آپ کے پاس وہ فرشتہ آیا ہے جس فرشتے کو آپ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں کے پاس بھیجا، اور وقت وہ آئے گا کہ جب آپ کو ہجرت کرنا ہوگی، وقت وہ آئے گا جب آپ کی قوم آپ کو تکلیف دے گی. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ ورقہ بن نوفل جو چچزاد بھائی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن ہیں. یہ کیسے؟ یہ تو اس لیے کہ انہوں نے الہامی کتابوں میں حضور کی آمد کو، حضور کی بشارت کو، حضور کی صفات کو، حضور کی ذات کو پڑھ لیا تھا. اس لیے کہ توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو یا قرآن ہو، نعت مصطفیٰ ہی تو ہے اور کیا ہے. کیا بات ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. ناظرین محترم، اسی بات پر مجھے یاد آئی کہ زبیر اسحاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ ثنا خان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اس سے بہترین موقع اور کیا ہوگا کہ میں ان سے آپ تمام معزز خواتین و حضرات کی جانب سے گزارش کرتا ہوں کہ نعت شریف پیش فرمائیں.
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن جودی والکرم والی وصحبہ بارک وسلم. پروفیسر اقبال عظیم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک نعت شریف کے چند اشعار. سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے، سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے. ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرات مناسب نہیں. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرات مناسب نہیں. ان کے دربار میں التجا کے لیے، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے. میں گدائے درے شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں. میں گدائے درے شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں. ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین، ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے. او میسر زمین پر کہ زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے. گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے، سارا ماحول جلووں سے معمور ہے. گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے، سارا ماحول جلووں سے معمور ہے. شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے. دیکھنے کو کوئی دیدور چاہیے. مدحت شاہ کونوں مکان کے لیے، صرف لفظ و بیان کا سہارا
سہارا نہ لو مدحت شاہ کونو مکان کے لیے صرف لفظ و بیان کا سہارا نہ لو فن شاعری ہے اقبال اپنی جگہ فن شاعری ہے اقبال اپنی جگہ نعت کہنے کو خون جگر چاہیے۔ ناظرین محترم، آپ ملاحظہ فرما رہے تھے زبیر اسحاق صاحب کو، کیا خوبصورت لہن ہے ان کا، اور ان کے انداز میں، ان کے لہن میں ہم آپ کو اور بھی کلام سنائیں گے اس لمحے۔ ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ ناظرین محترم، جب بریک سے واپس لوٹیں گے تب ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے، اور ہاں، جب تک ہم واپس نہ آئیں انتظار کیجیے گا۔